اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر مختار سکوی 10 ہجری میں شہر طائف کے ایک محترم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ابو عبیدہ سکوی اور ماں دمہ بنت وہاب ابن عمر، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد خدا کے دین کے فروغ و استحکام میں اپنی خدمات کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اہم مقام حاصل کیا۔ ولادت سے پہلے ماں نے خواب دیکھا تھا تمہارا بچہ قبل اس کے سن و بلاغت کو پہنچے خداس کی آغوش میں پل کر شجاع اور بے خوف ہو جائے گا اور بہت سے لوگ اس کی ہمراہی کریں گے۔ ماں کی زبانی یہ الفاظ سن کر پورا گھرانہ سر و شادمانی میں ڈوب گیا۔ جناب امیر مختار کا قبیلہ ثقیف شہر طائف کے سرداروں میں دولت اور ثروت، شجاع اور جواں مردی اور عزت و وقار میں شہرت رکھتا تھا اور ایک خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور عربوں کے درمیان مکہ کے قریش کے قبیلے کے بعد طائف کے قبیلے ثقیف کو دوسرا نمبر رکھا جاتا تھا۔ قبیلہ ثقیف میں سب سے پہلے اسلام لانے والے عروہ ابن مسعود ہیں، جو جناب مختار سکوی کے چچا تھے۔ آپ جنگ حنین کے بعد جب لشکر اسلام نے طائف کا محاصرہ ترک کر دیا تو خود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام لائے، اور کچھ عرصے بعد مدینہ سے طائف واپس آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ جناب امیر مختار کے والد ابو عبیدہ سکوی نے اپنے بھائی عروہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن خلافت کے دوسرے دور میں طائف سے مدینہ آئے اور یہیں سکونت اختیار کی۔ جناب امیر مختار کی ماں دمہ بنت وہاب تاریخ اسلام کی ایک ممتاز شخصیت، اچھی خطیب اور تدبیر و دانائی کی مالک تھیں، اور حسن و کردار کی بنا پر دامت الحسنہ کے لقب سے معروف تھیں۔ ایسے بہادر باپ اور دلیر ماں کے فرزند مختار سکوی کی حالات زندگی مسلمانوں کی بے توجہی کا شکار رہی ہے۔ بچپن سے متعلق تاریخ خاموش ہے، پھر بھی تاریخی اوراق میں چند واقعات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ بہار الانوار کے حوالے سے کتاب مختار سکوی میں ملتا ہے کہ ایک دن باپ کے ہمراہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، یا کس یعنی اے ذہین و ہوشیار۔ بعض نے کس تشدید کے ساتھ لکھا ہے، جو بہت زیادہ ذہین کے معنی میں ہے۔ بہرحال یہ خطاب مستقبل میں جناب مختار کی ذہانت و فراست کی علامت ہے۔ بچپن میں جناب مختار حسنین علیہ السلام خصوصاً جناب مسلم بن عقیل سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ 13 یا 14 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ ایران کے خلاف جنگی مورچے پر بھی موجود تھے۔ ایران کے خلاف جنگ کے بعد مختار اپنے وطن طائف واپس نہیں گئے، مدینہ منورہ میں قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہنا پسند کیا، اور بنو ہاشم سے محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں بازیاب ہو کر قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور تعلیمات اہل بیت سے بھرپور استفادہ کیا۔ جس وقت مغیرہ ابن شیبہ کو کوفے کی گورنری سونپی گئی، جناب مختار اہل بیت سے آشنائی کے لیے مدینے گئے اور خاندان پیغمبر خصوصاً محمد حنفیہ سے بہت قریب رہے، اور اہل بیت کے فضائل میں بہت سی حدیثیں سنی اور یاد کی، اور جب کوفے واپس ہوئے تو فضائل اہل بیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کی باتیں کرنے لگے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جناب مختار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین کی امامت پر یقین اور اعتبار رکھتے تھے۔ آیت اللہ محمد تقی مدرسی کے بقول مختار نے امام زین العابدین کے دور میں امامت میں انقلاب برپا کیا۔ تاریخی شواہد کے بنیاد پر مختار امام زین العابدین علیہ السلام سے گہری محبت رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ امام علیہ السلام کی جزیات زندگی سے آگاہ تھے۔ جناب مختار کے یہاں خود اعتمادی اپنے پورے وجود کے ساتھ جلوہ گیر تھی۔ جو کام کرتے سوچ سمجھ کر کرتے، اور ہر مسئلے کے بعد پہلو کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے، اسی لیے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے اور اپنے زمانے کے تمام گروہوں اور جماعتوں میں بڑی حد تک مقبول اور مؤثر قرار پائے۔ امام طبری کے حوالے سے ڈاکٹر کرتبولی نے لکھا ہے، مختار ایک مرد متقی اور پرہیزگار، اپنے دینی آداب کے پابند تھے، اور خود ان کی بیوی کے بقول دنوں میں روزے دار اور شبوں میں بیدار رہتے تھے۔ مسعودی نے اس بات کی تائید کی ہے اور لکھا ہے کہ جس وقت ماسب ابن زبیر کو عراق پر قبضہ حاصل ہوا، انہوں نے جناب مختار کی دونوں بیویوں کو اسیر کر لیا اور مختار پر لعنت کرنے کا حکم دیا، تو بیویوں نے ماسب کو جواب دیا، ہم کیسے مختار پر لعنت کر سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے ہمیشہ خدا پر بھروسہ کیا۔
دن میں روزہ رکھتے اور رات میں عبادت اور نماز و دعا اور پرہیزگاری سے مناجات کیا کرتے تھے، اور اپنی جان راہ رسول میں اور ان کے اہل بیت سے وفاداری اور خون کا انتقام لینے میں قربان کی ہے۔ مختار نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا انتقام لیا اور ان کے شرمناک کاموں کی سزا دیکھ کر انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیا تو اکثر دنوں میں شکرانے کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ جس وقت مختار نے حضرت علی اصغر کے سنگ دل قاتل رملہ کو اس کے اعمال کی سزا دی تو گھوڑے سے اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور ایک طویل سجدہ شکر ادا کیا۔ پارسائی و بندگی کے علاوہ جناب امیر مختار کی کامیابی کی ایک وجہ مورخین نے ان کا سخی ہونا بھی نقل کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی مدد میں ہمیشہ پیش قدم رہے۔ وہ دیگر حکام وقت کے برخلاف بیت المال اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کرنے کے مخالف تھے، حتیٰ کہ اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے بھی بیت المال میں ہاتھ نہیں لگاتے تھے، فوجی امور میں یا سپاہیوں پر خرچ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری جناب مختار اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ جناب مختار کی ایک اور خصوصیات یہ تھی کہ اپنے مولا اور آقا مولا علی علیہ السلام کی تعظیم میں عرب کے مالدار شرفا کے برخلاف شخصی کام کرتے اور روزی روٹی کے لیے کھیتی اور آبیاری میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے کھیت کوفے کے قریب محلہ ختیرنیہ میں تھے، جو ان کے چچا سعد ابن مسعود نے خریدے تھے۔ سعد کو مولا علی علیہ السلام نے مدائن کا گورنر بنایا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ جب حضرت امام حسن پر لوگوں نے ہجوم کیا تو امیر شام سے صلح کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام سعد کے گھر میں مہمان رہے۔ اسی جرم میں امیر شام نے مدائن کی گورنی سے معزول کر دیا اور سعد نے کوفے کے قریب زمین خرید کر وہیں رہائش اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ جناب امیر مختار والد کی شہادت کے بعد چچا کے ہمراہ رہتے اور ان کے کھیت میں کھیتی کرتے تھے۔ البتہ کچھ موالی بھی کھیتی میں جناب مختار کی مدد کرتے تھے۔ جناب مختار کو اللہ نے فضاعت و بلاغت میں بھی ممتاز قرار دیا تھا، چنانچہ جوش و جذبے سے معمور تقریروں سے وہ لوگوں کو جوشیلا کر دیتے تھے۔ ان کے خطبات دوستوں کو جوش و ولولہ عطا کرتے تو وہ دشمنوں کے حوصلے پست کر دیتے تھے۔ ان کے تیز و تند لب و لہجے سے بنو امیہ کے درمیان خوف و ہراست پھیل جاتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے عبد الملک بن مروان کا گورنر حجاج جب مختار کا ذکر آتا تو اپنی تمام دشمنی کے باوجود فصاحت اور بلاغت کی تعریف کرتا تھا اور مختار سے سنے ہوئے خوبصورت جملے نقل کیا کرتا تھا۔ تاریخی کتب میں حضرت امیر مختار کی شہادت کی تاریخ 14 ماہ رمضان کی بتائی جاتی ہے۔ حضرت مختار نے غسل شہادت کیا اور کپڑوں کے نیچے کفن پہنا اور اپنے 19 ساتھیوں سمیت دارالامارہ سے باہر نکلے اور معصب بن زبیر کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ آپ لشکر میں گھس گئے اور دشمن نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے ان کے پستے الٹ کر رکھ دیے اور آپ کے سب ساتھی شہید ہو گئے۔ جب آپ تنہا رہ گئے تو آپ میں اور دلیری آئی۔ آپ نے شیروں کی طرح جنگ کی۔ دوران جنگ آپ بہت زخمی ہو گئے، خون بہت بہہ گیا، اس سے آپ پر ضعف آ گیا، آپ کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا۔ اس وقت آپ نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور 2 ملعون بھائی طارق و طریق آئے اور آپ کی روح نکلنے کے بعد آپ کا سر کاٹ لیا اور معصب بن زبیر کے آگے پیش کیا۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ آپ کا سر مسجد کوفہ کے در پر لٹکا دو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔